ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم بھی اس تختۂ عرش پہ ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلو تہی، احکامات قرآن کو پس پشت ڈالا اور رہنمائی مصطفیٰ سے اعراض کیا۔ آج ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ قرآن اتفاق و اتحاد کا درس دیتا تھا، رحمت کائنات نے اپنے کردار سے اس کو کر دکھایا۔ جب تک مسلمان اللہ کی رسی کو یوں تھامے رہے، رہنمائی رسول کو حرز جاں بنایا، انہوں نے کائنات میں توحید و رسالت کے پرچم کو لہرایا، اور جب اس سے اعراض کی زندگی بسر کی جاتی رہی، تب ہم بد نصیبی کا شکار بنتے رہے، اور نتیجہ آج ہماری بد نصیبی کی صورت میں ہمارے سامنے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں متعلق ہو گئے، خواہشات کے بندے بن گئے، اپنی سوچوں کو پیش نگاہ رکھا، اپنے خیالات کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ اور رسول سے بغاوت اختیار کر لی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شخصیات سے اللہ نے نوازا، اللہ اس پہ فخر کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ایسے دوست و احباب و رفیق دیے کہ آدم سے لے کر تمہاری ذات تک کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کو معین و مددگار ویسے دیے ہوں جیسے تمہیں دیے، اور ان معین و مددگار لوگوں نے اللہ رسول کا پیغام اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس کو لے کے دنیا کے انسانوں کی طرف چلے، ترغیب سے، دلیل سے، احسن گفتگو سے، جو سمجھا اس کو سمجھایا، اور جس نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی
ان کے لیے تلوار بھی اٹھائی. یعنی دونوں طریقے اللہ کے دیے ہوئے ویسے ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اختیار کیے تو دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے. اس کا سبب یہ ہے کہ آج ذی شعور صاحب فہم و فراست مسلمان کہلانے والے کے سامنے جب آقا کائنات کے ان ساتھیوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. اور یہ ایمان کا حصہ ہے. بدنصیبی ہماری یہ ٹھہری کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ تھا ہم نے اس سے آنکھیں چرائیں، اور جب ان سے آنکھیں بند کر لی تو ہمارے اندر اختلاف کی گرم ہوا چلی جس نے سب کچھ بھسم کر دیا، جلا کے خاکستر کر دیا. اتفاق، اتحاد، توحید، رسالت، محبت، پیار، یکسوئی، یکجا رہنا سب تباہ ہو گئے. اور یہ ہوئے تب جب اپنی خواہشات کے ہم بندے بن گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ میرے محبوب ان کو پیغام دو، جو لوگ تمہارے پیغام پہ لبیک کہیں وہ ہمارے محبوب و مقبول بن جائیں گے. اگر لوگ بغاوت کرتے ہیں، تیری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تیری پیغامی تحریک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان سارے باغیوں کے مقابلے میں اللہ تیرے لیے کافی ہے. ایک پیغام دیا محمد رسول اللہ کو، ہم اس کی تلاوت کرتے، لیکن اللہ کا یہ پیغام جو محمد رسول اللہ کے نام تھا اس کے ساتھ ایک شخصیت کی شہادت وابستہ ہوئی. ایسا شہید جس کی شہادت سے 20 سال پہلے صحابہ میں اس کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جس انداز سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت کا ذکر کیا ہے، کسی دوسرے صحابی کی شہادت کا ذکر یوں نہیں کیا. اور اس تختہ عرش پہ آسمان کے نیچے کوئی ایسا شہید نہیں جس کی شہادت عثمان جیسی مظلومانہ شہادت ہو، جس کی بے کسی، بے بسی، جس پہ ظلم و ستم کی انتہا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بیان کی اور کہا صبر کرنا، اس پریشانی کی وجہ پہ اللہ تجھے جنت سے نوازیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے زرارہ بن نقی، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آج عجیب میں نے خواب دیکھی، پریشان ہوں. ارشاد فرمایا کہ کیوں، کیا خواب ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آگ نمودار ہوتی ہے، وہ میرے بیٹے اور میرے درمیان حائل ہو جاتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا اور فرمایا زرارہ تمہیں پتہ یہ آگ کیا ہے؟
صحابہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی تبھی تو پوچھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا یہ میرے بعد ایک بغاوت ہے, ایک فتنہ ہے, جو فتنہ میری امت کے بڑے خون کے بہنے کا سبب بنا. اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے, اس کے قتل کے بعد زمین پہ مسلمانوں کا خون یوں بہے گا, اور بہانے والا مسلمان اس طرح بہائے گا جیسے کسی پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے اور پانی خوشگوار ہوتا ہے. اس طرح مسلمانوں کو مسلمان کا خون بہانا خوشگوار نظر آئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے. ابو موسیٰ شریف بطور دربان بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے کبھی دربان نہیں بٹھایا, لیکن صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رہتے تھے. جہاں اللہ کے نبی کو دیکھا وہاں بیٹھے. ابو موسیٰ شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے. اندر کنڈی کھٹکتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ اور اس جانے والے کو جنت کی خوشخبری دو. ابو موسیٰ گئے, دروازہ کھولا, دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابو بکر زبان وحی ترجمان سے جنت کی خوشخبری لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم جنتی ہو. فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی کہ اس ذات کا شکر ہے, احسان ہے, تعریف اس کے لیے جس نے ابو بکر کو جنت سے نوازا ہے. آ کے نبی کائنات محمد رسول اللہ کی دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں. پھر دروازہ کھٹکا. ابو موسیٰ اٹھے, ارشاد فرمایا دروازہ کھولو اور جنت کا پیغام دو اس کو, خوشخبری دو اس کو جنت کی. کنڈی کھول کے باہر گئے, دیکھا کہ عمر فاروق ہیں. کہا خوش ہو جاؤ, کائنات کے آقا محمد الرسول نے تو جنت کی خوشخبری دی ہے. فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تیرا شکر ہے. زیادہ دیر نہیں گزری کہ پھر دروازہ کھٹکتا ہے. ابو موسیٰ اٹھے, فرمایا خوشخبری دو آنے والے کو. خوشخبری سنانے کے لیے چلے, فرمایا اتنی بات نہیں, الا بلوا تصیبہم, اس فتنہ پہ جو فتنہ اس کو پہنچے گا, اس فتنہ پہ صبر کرنے کی بنا پہ آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, صحابی اٹھا, دروازہ کھلا, عثمان ذوالنورین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کی شخصیت وہ شخصیت ہے, عثمان کی شہادت وہ شہادت ہے جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت وقوع پذیر ہونے سے 20 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو شہادت کا تاج پہنے گا, اور شہادت بھی وہ شہادت کہ تیرے جیسا کائنات میں دوسرا کوئی مظلوم ہی نہیں ہو سکتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا پیغام دیا, جنت کا پیغام دیا, اور عثمان ذوالنورین وہ شخصیت ہیں
جن کو شہادت کا پیغام ان کی اس مظلومیت کی بنا پہ دیا گیا جس کو کائنات کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے بعد کی تمام شہادتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، عثمان کا پلڑا پھر بھی بھاری۔ ایسا مظلوم چشم فلک نے پھر نہیں دیکھا۔ برسر اقتدار ہیں، 40 لاکھ مربع زمین کا حکمران، لاکھوں کی فوج جس کی زیر قیادت ہے، جہاد کا طوفان جس کی زیر قیادت بڑھتا ہے اور جس طرف نکلتا ہے کفر کو پچھاڑتا جاتا ہے، باطل کو پاؤں کے نیچے کچلتا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جہان سے تشریف لے جاتے ہیں تو 22 لاکھ مربع زمین کے فاتح تھے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جہاد کو ایل لگائی اور چند سالوں میں 22 لاکھ مربع میل کو 40 لاکھ مربع میل کی حیثیت میں بدل دی۔ ذو النورین وہ قائد تھا، وہ رہنما، وہ لیڈر، وہ امام، وہ امیر، وہ خلیفہ جس کے بعد کوئی قیادت اس طرح اسلام کا پھریرا نہ لہرا سکی جس طرح عثمان ذو النورین نے لہرایا۔ میں نے اس کی ادھر پچھلے خطبہ جمعہ میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے بعد ہم نے ایسے انسان کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت خلافت، کہ اس کے علاوہ کوئی اس جیسا انسان تھا ہی نہیں۔ عشرہ مبشرہ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جو شرف و مقام عثمان ذو النورین کو دیا ہے بعد کے کسی صحابی کو نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں ہم کہتے تھے افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد امت میں افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، وبعدہ عمر، وبعدہ عثمان، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، باقی سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ وہ آخری پیغام ہے محمد رسول اللہ کی محبت کا جو برسر اقتدار ہے۔ یورش پیدا ہوئی، فتنہ چلا جو زیر زمین تھا، اس سے پہلے فاروق تھا، زمانہ کفر نے، اسلام کے باغیوں نے جن کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا، یہود و نصارہ کا تخم اڑا دیا، بت پرستی کو ختم کر دیا۔ یہ دو شخصیات تھیں، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے کفر کو اس طرح پامال کیا ہے کہ اس کا جواب کائنات میں کہیں اور نہیں۔ ان سے جتنا بغض، عناد اور حسد آتش پرستوں کو تھا، یہود کو تھا، نصارہ کو تھا، کسی صحابی سے اتنا بغض کسی کافر کے دل میں نہیں۔ عثمان ذو النورین فاروق جیسے سخت طبیعت نہیں تھے۔ فاروق کیسے سخت طبیعت تھے کہ راستہ میں چل رہے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عمر تجھے اگر شیطان دیکھتا تھا تو وہ راستہ بدل جاتا تھا۔ اتنا سخت آدمی جس میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں، حق کے مقابلے میں ایسا سخت نہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مفسرین کہتے ہیں
اشداء علی الکفار، یہ صرف عمر فاروق کی ذات ہے، اور رحماء بینہم تمام صحابہ، محبت، پیار، عقیدت سر اس ڈوری میں پروئے ہوئے، نرمی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے۔ حضور لا الہ الا اللہ کی چادر اوڑھ کے ان لوگوں نے اسلام میں اسلام کے خلاف بغاوت بلند کی ہوئی ہے، تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے۔ کہا عثمان کی تلوار اس انسان کے خلاف نہیں اٹھ سکتی جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، محمد رسول اللہ۔ میں نہیں مار سکتا، حالات خطرناک بن رہے ہیں، نتیجہ صحیح نہیں۔ فرمایا نتیجہ کیسا بھی ہو یہ ناممکن ہے، منافقوں کی بغاوت، ان کی سازشیں مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ کلمہ پڑھنے والے انسان کے گلے پہ میں تلوار چلاؤں، ناممکن ہے۔ حالات بدلتے چلے جاتے، برے ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مدینہ کے قرب و جوار میں لشکروں کی صورت میں باغی اکٹھے ہوتے۔ عثمان ذو النورین خطبہ جمعہ دے رہے کہ باغی مسجد میں داخل ہوئے۔ عثمان خلافت کا قمیص اتار دو، یا خلافت چھوڑو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم عثمان ذو النورین کے زندگی کے یہ ایام ایسے ہیں کہ جن ایام سے کسی دوسرے کو تولا نہیں جا سکتا۔ 40 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لاکھوں کی فوجیں زیر قیادت ہیں، اور چند 100 لوگ آ کے مدینہ کو گھیر لیتے۔ چھوڑو، فرمایا نہیں۔ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، ایھا الناس، اور لوگوں شاید تم لوگوں میں وہ لوگ موجود ہوں جنہوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، میرے آقا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ مدینہ کو باغی لوگ گھیر لیں گے، اور باغیوں کے جو لشکر اس مقام پہ آ کے ٹھہریں گے اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ ذو خشب کے مقام پہ، الاحوص کے مقام پہ، ذو المرہ کے مقام پہ، 3 مقامات اللہ کے نبی نے کہے کہ میرے بعد باغی لشکر اسلام کے دشمن ان مقامات پہ آ کے کھڑے ہوں گے حرمت مدینہ کو پامال کرنے کے لیے۔ تو کیا جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ملعون قرار دے دیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب تو قیامت کو ملے گا۔ لیکن کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان کہتے ہیں ھذا ملعونین علی لسان محمد، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو میرے آقا کی زبان سے ملعون کہلائے۔ عثمان ذو النورین پہ پتھراؤ شروع ہوا، مار دار، چیخو پکار۔ ذو النورین کو ایسا پتھر لگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا یہ دوہرا بوڑھا داماد ممبر سے گر گیا، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے اٹھایا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہنچایا۔ بہت سارے صحابہ تو حج کے لیے گئے ہوئے، ان کا داؤ لگا ہوا ہے، مسجد میں ادھم بچا ہوا ہے، جو صحابہ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان بد نصیب بد کردار باغیوں کا کلا کما کیسے کیا جائے۔ نبوت کو بچانا، خلافت کو بچانا عین اسلام ہے۔ جس طرح کائنات کے آقا کی محبت، ان کا دفاع، ان کی حفاظت عین اسلام تھا، خلیفہ محمد رسول اللہ کا دفاع بھی عین اسلام ہے۔ صحابہ کے نزدیک
صحابہ رسول کہتے ہیں عبداللہ بن سلام آئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ وہ شخص ہے جس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک موسیٰ اور عیسیٰ کو رسول ماننے کا، ایک محمد کو رسول ماننے کا، دوہرا ثواب۔ یہ یہودیوں کا علامہ فہامہ فاضل آدمی آئے، اور یہ سازش تو یہودیوں کی تھی، ان کا ہراول دستہ خاص یہودیوں کا ترتیب دیا ہوا عبداللہ بن سبا کا۔ عبداللہ بن سلام کو آتے ہوئے دیکھا، یہ سمجھے یہودی کہ یہ بھی عثمان کو کچوکے لگانے کے لیے جائے گا، تان دینے کے لیے جائے گا۔ اس کو احساس ہو گیا ہوگا کہ آج اس انتقام کا اظہار کیا جائے گا جو مسلمانوں نے یہودیوں کو پامال کر کے لیا ہے، اس کا انتقام۔ یہ بھی یہودی عبداللہ بن سلام اندر گئے، سلام کہا، امیر المومنین کو کہا امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں، تلوار ٹھیک نہیں، اجازت دیں تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھیں اور ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ جو میرا تجھ پہ حق ہے، ایک ایک لفظ عثمان ذو النورین کا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، اور چیلنج کہتا ہوں عثمان کی شہادت کے سلسلہ میں کوئی قدم ایسا نہیں جس کے مقابلے میں کوئی دوسری شہادت پیش کی جا سکے۔ عبداللہ میرا جو تجھ پہ حق ہے اس حق کا واسطہ دے کے تجھے کہتا ہوں کہ چلے جاؤ، میرے دشمنوں کے خلاف لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ سرکار حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے لڑنا، اسلام کے لیے لڑنا، آپ کے لیے شہید ہونا شہادت کی عظیم ترین ڈگری ہے، مجھے اجازت دیں، پھر نہیں دو۔ فرمایا تم چلے جاؤ، میرا حق ہے تم پہ۔ مفسرین نے یعنی تاریخ کی شرح کرنے والوں نے، تاریخ کو بیان کرنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ کیا تھا جو سیدنا عثمان نے عبداللہ بن سلام کو کہا کہ میرا حق ہے، اس لیے کہ عثمان ذو النورین کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو بے قابو بادل کی طرح برستا ہے مسلمانوں پہ، انعامات و اکرامات سے، صدقات و خیرات سے، مسلمانوں کے گھروں کو بھر دیتا ہے اپنی دولت سے۔ یہ تھا یا وہ حق تھا جو مسلمان پہ امیر المومنین اور خلیفہ کا حق ہوتا ہے، جو بھی تھا۔ فرمایا میرا تم پہ حق ہے، اس حق کا واسطہ دیتا ہوں، عثمان کو بچانے کے لیے تلوار نہ اٹھاؤ۔ میں نے اس بات کو پسند کیا۔ عبداللہ بن سلام باہر نکلے، ارشاد فرمایا ایھا الناس، او لوگو میری بات سن لو، کوئی نبی ایسا نہیں جو قتل ہوا ہو اور 80,000 انسانوں سے اللہ نے اس کا انتقام نہ لیا ہو، اور کوئی نبی کا خلیفہ ایسا نہیں جو قتل ہو جائے تو 35,000 لوگ اس انتقام کا سبب بنتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں۔ رک جاؤ، آواز آئی جھوٹ بولتا ہے یہودی کا بیٹا، نکالو اس کو۔ پہلے اجازت دی، یہودی تھا، شاید عثمان کا دل دکھائے۔ اب جب اس نے حق کہا تو باغیوں نے کہا کہ یہودی کا بچہ ہے۔ اصل میں بات یہ تھی، دین کے باغی، اسلام کے باغی، یہود کے ہاتھ میں کھیلنے والے یہ بد کردار لوگ تھے،
جن میں کچھ 9 مسلمان شہید العقیدہ بھی شامل ہو گئے، لیکن کھڑے وہاں سے جہاں محمد رسول اللہ نے ملعون لشکر کی نشاندہی کی۔ عثمان ذو النورین کے حالات تنگ ہوتے گئے، آنا جانا بند ہو گیا، نماز پڑھنا بند ہو گئی۔ اپنی چھت پہ چڑھتے ایھا الناس، لوگوں پتہ مسلمان کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا جاتا ہے؟ 3 باتیں ہیں جن کے ارتکاب کا حامل اللہ اور رسول کے نزدیک مقتول ہو سکتا ہے۔ ایک وہ جو اسلام قبول کر کے ارتداد اختیار کر لے، ایک وہ جو کسی کو قتل کرے، ایک وہ شادی شدہ جو بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ میں جب سے اسلام لایا ہوں اسلام کے لیے زندگی کو وقف کر دیا ہے اور سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ زمانہ اسلام میں تو بڑی بات ہے کسی کو قتل کروں، میں نے تو زمانہ کفر میں بھی اپنے کسی دشمن کو بھی قتل نہیں کیا۔ اور باقی رہی بدکاری کی بات تو کہا، اور جب بدکاری روا تھی بڑے بڑے خاندان کے لوگ اپنے بچے کو جوان تب سمجھتے تھے جب وہ شراب پیتا تھا، بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ میں نے تو اس زمانہ کفر میں بھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، مجھے کس بنا پہ قتل کر رہے ہو؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کے صحابہ کے دل میں غضب اور جوش پیدا ہوا۔ صحابہ آتے ہیں، امیر المومنین یہ بات ٹھیک نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ امیر المومنین کے پاس جاتے، عرض کیا امیر المومنین حالات خطرناک ہیں، حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے عزائم صحیح نہیں، آپ کیوں سستی کر رہے ہیں؟ مغیرہ کیا کہوں؟ کہا مدینہ میں آپ کے جانثار موجود ہیں، ان لوگوں کی طاقت کیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ ان کے آباء و اجداد ان کی تلواروں کا سامنا نہیں کر سکے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اجازت دیں میں آپ کے جانثاروں کو اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مغیرہ میں نہیں چاہتا اپنی جان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے خون سے مدینہ کی گلیوں کو لالا زار کر دوں، میں تو قربانی دے سکتا ہوں، یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر یہ نہیں تو مکہ چلے جائیں، حج کے دن ہے، چھپ کے نکلیں، وہاں جائیں گے تو وہاں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ قریشی کے سبب مدینہ کی حرمت، مکہ کی حرمت پامال ہوگی، جتنا ساری دنیا کے گناہگاروں کو عذاب ہوگا اس اکیلے کو آدھا عذاب ہوگا، ساری دنیا کے قیامت تک کے مجرموں کو جتنا عذاب ملنا ہے آدھا اس اکیلے کو ملنا ہے، جس کی وجہ سے حرمت مکہ پامال۔ ایسے نہیں ہوتا، پھر یوں کریں کہ شام چلے جائیں، شام میں معاویہ گورنر ہے اور ایسے وفادار ساتھیوں کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ سب قربان ہو سکتے ہیں، معاویہ تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے، آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں جان کو امان مل سکتی ہے۔ مسکرائے امیر المومنین،
اللہ کے نبی کا نائب دشمنوں میں گرا ہوا، جن کے منہ سے خون کی بو آتی ہے، بھیڑیا مانت لوگ عثمان ذو النورین کو گھیرے ہوئے ہیں. اس وقت کہا مغیرہ میں نہیں چاہتا کہ جان کو بچانے کے لیے محمد کی ہمسائیگی کوئی چھوڑ دوں، مرنا گوارا ہے، مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں. امیر المومنین آپ کو کیوں احساس نہیں؟ فرمایا احساس ہے، پھر سبب کیا ہے؟ امیر المومنین ابھی وہ سبب نہیں بتاتے. پھر اپنی چھت پہ چڑھتے، ایھا الناس هل فیکم علی، هل فیکم طلحہ، هل فیکم زبیر، هل فیکم عبد الرحمن، هل فیکم فلاں و فلاں و فلاں ہیں. ارشاد فرمایا سارے میری بات کو سنو. کیا تمہیں یہ یاد ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مسجد مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، جو اپنی گرہ سے زمین خرید کے مسجد کے نام لگاتا ہے میں جنت میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں. اور وہ میں شخص ہوں جس نے ذاتی مال خرچ کر کے زمین خرید کے مسجد کے نام لگا دی. لوگوں نے کہا ہاں آپ سچ کہتے ہیں، باغی بھی کہتے ہیں آپ سچ کہتے ہیں، لیکن آج آپ وہ نہیں. پھر کہا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ مدینہ میں ایک میٹھا کنواں تھا، یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتے تھے، کڑوا پانی پی کے، کسیلا پانی پی کے مسلمان بیمار ہو رہے تھے، مکہ سے آنے والے مہاجر. کہا اللہ کے نبی نے کہا جو بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کو وقف کرتا ہوں. میں نے اپنی ذاتی گرہ سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کو کر دیا. کیا یہ بات سچ ہے؟ لوگوں نے کہا سچ ہے. اس کا انکار باغی بھی نہیں کرتے، سچ ہے، لیکن آج تم وہ نہیں ہو. ذو النورین نے کہا لوگوں تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جیش اسرا کو تیار کرنے کے لیے میں نے اتنا مال و زر دیا، گھوڑے اور اونٹ دیے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا جنت کے لیے مزید عمل کرنے کی تجھے حاجت ہی نہیں رہی. وہ شخص میں ہوں جو مسجد میں نے بنائی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، جو کنواں میں نے خرید کے دیا مجھے پانی نہیں پینے دیتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کل اللہ کو جواب نہیں دیتے. کہا عثمان یہ بات سب ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج تم جو ہو وہ پہلے نہیں تھے، جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہو. عثمان ذو النورین نے ایک لفظ اپنے منہ سے نکالا اور ارشاد فرمایا لوگوں کل تم پہ بھی ایک وقت آئے گا. سارے لوگوں کو نہیں کہا تھا، مخصوص لوگوں کو کہا تھا جو اسلام میں صاحب اسلام کی حیثیت سے شرف و فضل کے مالک تھے. کہا کل ایک وقت آئے گا تم ممبر رسول پہ کھڑے ہوگے، ان کے سامنے اپنی عزت و وقار کی باتیں کرو گے، نبی کی احادیث سناؤ گے اپنے شرف و فضل کے مطابق، لیکن یہ لوگ کل تمہیں بھی کہیں گے کہ تم ویسے ہی تھے کہ لیکن آج ایسے نہیں ہو. اور عثمان ذو النورین کا یہ فرمان پتہ کتنا قیامت خیز فرمان ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے وقت کوفہ میں منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں،
اپنے فضائل کی بات کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں علی کل تم ویسے ہی تھے لیکن آج تم ویسے نہیں ہو۔ عثمان کے منہ سے نکلنے والی پیش گوئی نبی کی پیش گوئی کی مانت ہے، حرف بحرف علی المرتضیٰ کو یہ کہنا پڑا اور یہ کہا آج میں شہید ہونے کو جا رہا ہوں۔ آج شہید نہیں ہو رہا، میں تو اسی دن شہید ہو گیا تھا جب ابن بیضا شہید ہوا تھا، یعنی عثمان ذو النورین جس دن شہید ہوا تھا میں تو وہی دن شہید ہو گیا تھا۔ جو باتیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے داماد نے کی، اور وہ حق تھا جس حق کو آج علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین کو علم ہوا، ام حبیبہ کو، نبی رحمت محمد رسول اللہ کی بیوی ہماری ماں، کہ عثمان پیاسا ہے۔ ایک مشک لی، وہ مشک بڑی نہیں ہوتی، مشکیزہ چھوٹا سا ہوتا، اور آئیں گدھے پہ بیٹھ کے، کون ہو؟ ام المومنین، کہاں جا رہی ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عثمان ذو النورین کو شہید کرنے کے لیے آئے، اور وہ کون ہے؟ ام المومنین، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے فاروق کی بیٹی ہے لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہے۔ فاروق اس کے سامنے آنکھیں جھکا کے بات کرتے ہیں کہ بیٹی تو میری ہے، محمد کی بیوی ہونے کی نسبت سے سارے مسلمانوں کی ماں۔ یہ ادب و حیا نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ پانی کا مشکل، جا کیا رہی ہو؟ امویوں کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ان کے متعلق عثمان سے بات کرنے۔ آواز آتی ہے جھوٹ بولتی ہے، بھگا دو اسے۔ اور مورخ کہتا ہے کہ ان کے گدھے کے منہ پہ چابک ماری، اس کو بھگایا۔ قریب تھا کہ ام المومنین گر جاتی کہ ایک شخص نے سہارا دے کے ام المومنین کو گھر پہنچایا۔ یہ آنے والے تھے جن کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مقامات پہ آنے والے اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن پہ لعنت کرنے والا انسان کامل الایمان نہیں ہوتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ ان کو ملعون قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے یہ وہ مومن نہیں جس ایمان کے اظہار کو اللہ رسول پسند کرتے۔ یہی سبب ہے کہ ام المومنین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو۔ ان حالات کو دیکھا، زید بن ثابت انصاریوں کو لے کے جوانوں کو ساتھ لے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس آئے، صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے۔ کہا عثمان ان کی تلواروں سے ان کے آباء و اجداد کا خون آج بھی ٹپک رہا ہے، جس طرح ان کے آباء و اجداد کو تلوار سے بچھا کے ان کو پامال کیا تھا، ایسے آج بھی کر سکتے ہیں۔ ان شیتا کننا انصار اللہ مرتین، اگر چاہو تو ہم آج اللہ کے دین کے مددگار بن سکتے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ مجھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے، میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ عہد کیا تھا؟ بہقی میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور طبقات ابن سعد میں بھی، طبقات ابن سعد میں یوں ہے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آخری مرض میں مبتلا ہے۔ کہاں؟ اب میرے صحابہ کو میرے پاس موجود ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ طبقات ابن سعد، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ابو بکر کو بلاؤں، کہتے ہیں اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے اصحاب کو موجود ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی علی کو بلاؤ، کہتی ہیں خاموش رہے۔ یہ تو طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ بہقی کی روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا
اپنے بابا ابو بکر کو بلاؤں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. علی کو بتاؤں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. حفصہ بھی ہیں، وہ اپنے باپ کا نام لکھتی، اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ کے نبی عثمان کو بلائیں، ارشاد فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے. سیدہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، ان کا رنگ بدلتا جاتا تھا. بات کر کے نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ نے فارغ کیا. محققین کہتے ہیں کہ جو عثمان ذوالنورین جس عہد کی بات کرتے ہیں وہ عہد یہ تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اس وقت صبر سے کام لینا، تمہارے صبر کا نتیجہ جنت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ہوا عہد عثمان نبھا رہے تھے، صبر کا اظہار کر رہے تھے اور قتال سے لوگوں کو منع کر رہے تھے. جائیے اگر کوئی صاحب علم و فکر آدمی علم و فکر کے گھوڑے دوڑانا چاہتا ہے وہ دوڑائے. تاریخ میں اور احادیث کے اوراق میں کوئی شہید اللہ کے نبی کے بعد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی شہادت پہ صحابہ کو اتفاق ہو اور جس کو بچانے کے لیے صحابہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو، اعلان کرتے ہو. کوئی نہیں. ایک شہید نظر آئے گا، وہ عثمان ذوالنورین کی ذات ہے. ہر صحابی آیا قربان ہو جاؤں گا، ہر صحابی آیا شہادت چاہتا ہوں، ہر صحابی آیا جہاد ہے، ہر صحابی آیا قتال کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا میرے لیے کوئی نہ کرے. بہت سے شہداء ہیں جن کی شہادت کو سلام ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نہ لڑائی کریں، آپ نہ قتال کریں. اور اگر کسی کو دعوت بھی دی اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. ایک شہید ایسا ہے کائنات میں، دور بھی نہیں خرد بھی لگا کے دیکھیں تاریخ، دوسرا کوئی نہیں جس کے پاس لوگ آتے ہیں تیرے لیے قتال چاہتے ہیں، جہاد چاہتے ہیں، شہادت چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا نہیں، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے مسلمانوں میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تیاری کرتے ہیں. میں یہ مختصر کرتا ہوں کتنا عرصہ ہوا، 20 احادیث واقعات اور اللہ کے نبی کے خواب میں ملاقاتوں کا تذکرہ ہوتا رہا. ذرا نئی نئی بات اور آگے چلنی چاہیے. آج عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، روزہ رکھا، ارشاد فرمایا جتنے غلام ہیں نا ان کو بلاؤ. 20 غلام تھے عثمان کے پاس، 20. جمعہ کا دن ہے. ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ چلے جاؤ، میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کر دیا. جمعہ ہے، جمعے کو شہید ہوئے. 20 غلاموں کو آزاد کیا جو اس آزادی کے پروانے کے مقابلے میں عثمان کے لیے مرنا فخر سمجھتے تھے. فرمایا نہیں نہیں نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. 20 عثمان کی زندگی میں کوئی جمعہ ایسا نہیں آیا جس جمعہ میں عثمان ذوالنورین نے غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. آخری جمعہ میں 20 غلاموں کو آزاد کیا ہے عثمان ذوالنورین. قرآن لاؤ. بیوی کو کہا کہ وہ میرا پاجامہ میری شلوار دو میں پہن لوں. بیوی کہتی ہے کہ ساری زندگی میں آج پہلا موقع ہے کہ عثمان ذوالنورین پاجامہ چاہ رہے ہیں پہننے کو، شلوار چاہ رہے ہیں پہننے کو. میرے آقا وہ سرتاج وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے آج شہید ہو جانا ہے. اللہ نہ کرے ایسی بات نہیں. فرمایا ہاں ایسی بات ہے، لاؤ میں پہننا چاہتا ہوں تاکہ تڑپتے ہوئے عثمان کا سطر نہ کھل جائے. اکثرہم حیاء. عثمان فرمایا سب سے زیادہ میرے صحابہ میں حیادار عثمان ہے. آج اس کا نقشہ بنا ہوا، قتل ہوتے ہوئے پتہ نہیں پھٹکوں گا، جھٹکوں گا اپنے آپ کو، میرا سطر نہ کھل جائے. اور فشدھا
بیوی کہتے ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا اس کو، شہادت کی تیاری ہو رہی، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں ایسا ہی ہے. آج کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا عثمان تیاری کرو، آج افطاری محمد کے ساتھ کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہو جانا ہے. آج قرآن اپنی گود میں لیا، ملعون لوگ گھر میں داخل ہوئے، عثمان ذو النورین پہ اٹیک کیا، سر پہ برچھا لگا، خون کا قطرہ داڑھی سے ہوتے ہوئے گود میں پڑے قرآن پہ پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس آیا پہ آ کے گرا. اور بیہقی کی وہ حاکم کی مستدرک حاکم کی وہ روایت سچ ثابت ہوئی جو محمد رسول اللہ نے کہی. عثمان، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عثمان بیٹھے ہوئے آئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی نے عثمان کو دیکھا، ارشاد فرمایا عثمان تم جب شہید کیے جاؤ گے نا، تمہارے خون کا پہلا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ پڑے گا. اور کہا ربیع و مضر قبیلے کی لوگوں کی مانت تمہاری شفاعت سے لوگ جہنمی جنت میں جائیں گے. دو بڑے قبیلوں کے انسانوں کا ذکر کیا، اتنے انسان تیری سفارش سے جنت میں جائیں گے. اور ارشاد فرمایا عثمان قیامت کے دن دنیا کے سارے مظلوموں کا تو سردار بنا کے اٹھایا جائے گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مظلوموں کا سردار ہے. اگر کوئی بد نصیب، جاہل، احمق، علم والا کہلانے والا، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، وہ اگر کوئی اور بات کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے فرمان کو جھٹلاتا ہے، جھوٹا آدمی ہے وہ. ایسی کائنات میں کوئی دوسری شہادت نہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے بے قصوں، مجبوروں، بے بسوں کا سردار جو ہوگا اللہ کے دربار میں، عثمان وہ تو ہوگا. عثمان ذو النورین کی شہادت ان کے لیے وجہ فخر ہے، اور تختہ عرش پہ کوئی دوسرا ایسا شہید نہیں جس کو لوگ آ کے کہیں تیرے لیے مرنا چاہتے ہیں، تو حق اور سچ ہے، تیرے لیے جہاد اسلام کے لیے جہاد ہے، لیکن اس نے وہ جہاد قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے میری بنا پہ خون بہے. ایک لفظ کہا تھا عثمان بن نورین نے اپنی وفات سے پہلے کہ اگر تم نے مجھے آج قتل کر دیا تو قیامت تک اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے. عثمان ذو النورین کی پیشگوئیاں ایسی ہیں جیسے کسی نبی کی پیشگوئیاں ہوتی. آج تک مسلمان اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکے اور کہا آپس میں لڑتے رہو گے. آج تک مسلمان لڑ رہے ہیں. عثمان ذو النورین کی شہادت کی بنیاد پہ یہ ساری پریشانی مسلمان. دارالخلافہ کوفہ ہے، علی المرتضیٰ منبر رسول پہ ہیں، امام حسن کھڑے ہوتے ہیں. کہا ایھا الناس، لوگوں میں نے رات کو ایک خواب دیکھی کہ میں اللہ کے حضور ہوں، اللہ تخت پہ ہیں، میرے آقا میرے نانا محمد رسول اللہ تشریف لاتے، اللہ کے عرش کے پائے کو تھام لیا. پھر ابو بکر آئے، اللہ کے نبی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. پھر عمر آئے، ابو بکر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں رأیتو، میں نے دیکھا کہ عثمان آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. اللہ صلی بعدکا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، ان سے پوچھ مجھے کیوں قتل کیا گیا، میرا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا میں نے. حسن کہتے ہیں کوفہ میں بیٹھے علی المرتضیٰ کی موجودگی میں، سارے قبیلے بھاگیوں کی موجودگی میں، قاتلوں کی موجودگی میں کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کا عرش یوں کانپتا ہے. اور پھر میں نے دیکھے کہ آسمان سے خون کے 2 پرنالے بہ رہے، اور یہ 2 پرنالے وہ تھے
جو جنگ جمل اور صفین میں بہے تھے، 90,000 مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہو گئے۔ یہ وہ سزا تھی جو عثمان ذو النورین کے قتل کی اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کی وہ پیش گوئی انسانوں نے اور آ کے تاریخ میں دیکھی تو اپنی آنکھوں سے اس کے نقشے میں رنگ بھرتا ہوا دیکھا۔ عثمان ایک واحد شہید ایسا ہے جس کی شہادت سے کسی شہادت کو نسبت دینا بہت بڑا جرم ہے، بد نصیبی ہے۔ اور عثمان ذو النورین کی شہادت وہ شہادت ہے جو مسلمانوں کے لیے وجہ ناز ہے۔ اگر چاہتا تو 1500 آدمیوں کا خون بہا دیتا، لیکن اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ مسلمان، نام نہاد مسلمان کا بھی خون بہانا گوارا نہیں کیا۔ ایسی شہادت تختہ عرش پہ کوئی شہادت نہیں، اور ایسی مقبول ہے اللہ کے ہاں کہ قیامت کے دن بے بسوں بے کسوں کا سردار بنا کے اٹھا جائے۔ اللہم صلی علی عثمان وصلی علی اہل بیت محمد وصلی علی صحابہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے سارے ساتھیوں پہ درود و سلام کہو کہ یہ لوگ اسی قابل ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا وقار، شرف و فضل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔